المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق اللہ العظیم. محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے. یہاں ہر انسان اپنا امتحان دے رہا ہے. اس میں جو کامیاب ہو گیا وہ نجات پالے گا، جنت میں چلا جائے گا، اور جو یہاں ناکام ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے ناکام رہے گا. حقیقی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا. من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے. وہی آخری فیصلہ ہوگا. باقی دنیا میں انسان جب تک ہے وہ امتحان میں ہی ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم تمہیں آزما رہے ہیں. یہ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ ہم تم کو آزما رہے ہیں کہ تم میں اچھا عمل لے کر کون آتا ہے. تو یہاں آزمائش اسی کی ہے کہ آدمی اپنی زندگی کو اچھے کاموں میں لگاتا ہے یا غلط کاموں میں لگا دیتا ہے، اللہ کی منشا کے مطابق زندگی گزارتا ہے یا اللہ کی منشا کے خلاف زندگی گزارتا ہے. یہ دو پہلو ہیں زندگی کے. یا تو زندگی اللہ کی منشا اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، یا پھر اللہ کی منشا اور اللہ کی مرضی کے خلاف کی زندگی ہے. اللہ کی منشا کے مطابق زندگی ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہے، آپ کے طریقے والی زندگی ہے. جو کامیابی کی طرف جا رہا ہے یہ ہے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے تو پھر وہ آدمی ناکامی کی طرف جا رہا ہے. من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، کہ جو بھی اسلام کے مبارک راستے کو، اسلام کے مبارک طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہے وہ ہمیشہ کے اعتبار سے ناکام ہو جائے گا، وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. تو اس آزمائش میں ہمیں کھرا اترنا اور وہ زندگی گزارنی ہے جو زندگی ہم سے اللہ چاہتا ہے، جس زندگی کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ جس زندگی سے انسان کہلاتا ہے، صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ کہلاتا ہے، کہ اللہ کا بندہ ہے اور حضور علیہ السلام کا نمائندہ ہے. جس زندگی میں بندگی ہے، جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، اور زندگی میں جتنے کام ہیں، جو بھی کام ہم کرتے ہیں وہ سارے کام ایسے ہوں جن کاموں سے اللہ راضی ہو رہا. ایک پہلو یہ ہے کہ ان کاموں سے اللہ راضی ہو رہا ہے، اللہ خوش ہو رہا ہے اپنے بندے کی عبادت سے، اپنے بندے کی اطاعت سے اور اپنے بندے کی خدمت سے، یا اور دیگر جو کام زندگی کے ہیں، کھانا پینا، شادی بیاہ، چلنا پھرنا، دیگر ضروریات کا پورا کرنا، وہ اس طرح ہو رہا ہے کہ جس سے اللہ خوش ہو رہا. وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے والے کام ہیں.
اس لیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر ہے، اور اگر آپ کے طریقے کے خلاف ہے تو پھر وہ کام اللہ کو راضی کرنے والا نہیں ہے، اس کام سے اللہ راضی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک طریقہ متعین کر دیا سب کے لیے۔ آپ کو آخری پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے، اور آپ پر جو دین اتارا ہے وہ آخری دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور ہم نے نعمت کی تکمیل کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو منتخب کر لیا، پسند کر لیا۔ یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اس پر اللہ راضی ہے، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کسی بندے کا فیصلہ نہیں ہے، کسی بندے کا یہ فیصلہ نہیں، اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری انسانیت پر رحم فرمایا ہے، پوری انسانیت پر، اور سب کو زندگی گزارنے کا ایک ایسا طریقہ عطا فرمایا، ایسا پاکیزہ طریقہ عطا فرمایا کہ ہر فرد، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، فقیر ہو یا امیر ہو، ملازم ہو یا وہ خود مالک ہو، حاکم ہو یا محکوم ہو، ہر ایک دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی گزارے، جو ہر انسان کی جی کی چاہت ہوتی ہے۔ غریب آدمی بھی عزت چاہتا ہے، اس کو اگر کوئی ذلیل کرے وہ پسند نہیں کرے گا۔ یہ پہلی چاہت ہے انسان کی کہ مجھے عزت ملے، اور انسان امن چاہتا ہے کہ امن کے ساتھ رہے، سلامتی کے ساتھ رہے۔ حضور علیہ السلام والے اس مبارک دین میں ہر انسان کو عزت دی گئی، اور ہر ایک کو امن و سلامتی دی گئی ہے، کہ اس میں ہر ایک کا حق دے دیا ہے، اور ہر انسان کے لیے دنیا میں جینے کا حق ہے، کہ ہر ایک پوری سلامتی کے ساتھ، پورے امن کے ساتھ دنیا میں زندگی گزاریں، باعزت رہیں، سلامت رہیں، خوشحال رہیں۔ اللہ پاک نے ایسا طریقہ عطا فرمایا ہے، اس کی جو بنیاد ہے، سب سے پہلی جو چیز ہے اس میں وہی ہے کہ ایک اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ کائنات کا مالک صرف ایک اللہ ہے، پہلے کوئی نہیں تھا، اللہ تھا، اور اللہ ہی نے سب کچھ بنایا ہے، زمینوں کو، آسمانوں کو، اور سمندروں کو، پہاڑوں کو، اور درختوں کو۔ کائنات میں جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ، اور جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں، ان ساری چیزوں کا بنانے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ اس اکیلے نے سب کچھ بنایا ہے، وہ پوری کائنات کا خالق ہے، اور وہی پوری کائنات کا مالک ہے۔ ساری چیز اسی کی ملک ہے، اس کے علاوہ کسی کا نہیں۔ جو آ رہا ہے اس کو اللہ دے رہا ہے، جو بھی آ رہا ہے دنیا، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک آئے، جن کو اللہ پاک نے دنیا میں اختیار دیا، سلطنت دی، حکومت دی، وہ ان کی نہیں تھی، وہ اللہ کی دی ہوئی تھی۔ آج بھی جو بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک ہیں، یا بڑے بڑے مال والے ہیں، زمین والے ہیں، جاگیر والے ہیں، تو نہ وہ زمینیں نہ زمین والوں کی ہیں، وہ جاگیریں نہ جاگیر والوں کی ہیں، اور وہ مال نہ مال والوں کا ہیں، وہ سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ نے ان کو دیا ہے۔ ہمارے پاس بھی جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، ہماری یہ زندگی ہماری نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اس لیے آدمی اپنی مرضی سے نہ جیتا ہے، نہ اپنی مرضی سے مرتا ہے۔ مرضی سے آدمی مر بھی نہیں سکتا جب تک اللہ نہیں چاہتا ہے، کیونکہ اللہ کا ہے، زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، چاند سورج اللہ کے ہیں، ساری جتنی مخلوق ہیں وہ سب اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، ہم بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو پہلا حق یہ ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس اللہ کو تسلیم کریں کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی اللہ نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ، اس کے علاوہ دوسرا کوئی اللہ نہیں۔ الحی القیوم
وہ زندہ ہیں، اس کو موت نہیں ہے، اور وہ سارے کائنات کو تھامے ہوئے ہیں. پورا نظام اس کے چلانے سے چل رہا ہے، اپنے آپ نہیں چل رہا. سورج وقت پر طلوع ہو رہا ہے، وقت پر غروب ہو رہا ہے، موسم بدل رہے ہیں، رات سے دن اور دن سے رات ہو رہی ہے. یہ ساری چیزیں اللہ کے کرنے سے ہو رہی ہیں. تو ساری چیزیں بر وقت اپنا نظام چل رہا ہے، پورا صدیوں سے چل رہا ہے، اور قیامت تک چلتا رہے گا. اس پوری دنیا کا نظام جب اللہ چاہے گا قیامت آئے گی تو یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا. وہاں تک اللہ اسے چلاتا رہے گا، اور وہ اپنی قدرت سے چلا رہا. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ اپنی قدرت سے چلا رہا پورے نظام کائنات کو. اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اتنے بڑے سورج کو طلوع کر رہا ہے، اور پھر وہ غروب ہو رہا ہے، بارشیں برس رہی ہیں، زمینوں سے غلے نکل رہے ہیں، اور روزانہ لاکھوں بچے پیدا ہو رہے ہیں. اور دوسرا جتنا سارا نظام چل رہا ہے یہ اللہ اپنی قدرت سے چلا رہا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت کاملہ کا مالک ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ہاں، وہ تنہا اکیلا ساری چیزوں پر قادر ہے. یہ پہلا حق ہمارے ذمے ہے کہ ہم اس ایسا مانے جیسا وہ ہے. اس کی قدرت بڑی ہے، اس کے خزانے بڑے ہیں، وہ اپنی قدرت سے کام کرتا ہے، اور اس کے خزانے لامحدود ہیں. جن خزانوں سے وہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. اس کے خزانے لامحدود ہیں، ہر چیز کے خزانے ہیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ، اللہ کے پاس خزانے ہیں، وہ اپنے خزانوں سے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے. وہ محتاج نہیں ہے کہ زمین سے غلہ نہیں آئے گا تو کیا ہوگا. زمین سے وہ غلہ اگانے کے لیے زمین کا محتاج نہیں ہے، وہ قادر ہے. اللہ پاک قادر ہے، بڑی قدرت والا ہے. یہ پہلا حق ہے سارے انسانوں کے ذمے ہے کہ جس اللہ کے احسانات ہیں اس اللہ کو ماننا، اس کو تسلیم کرنا، اور پھر اس اللہ کی عبادت کرنا جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، کہ اسی اللہ کے سامنے جھکنا، اس کی عبادت کرنا، نماز پڑھنا، ذکر کرنا، اس کی پاکی بیان کرنا، اس کی حمد اور اس کی تعریف کرنا، ہر وقت اسی کے گن گانا اور اسی کے بول بولنا. اس کے مختلف کلمات حدیثوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے. جیسے ہم تسبیح پڑھتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. یہ حق ہے اللہ کا ہمارے اوپر کہ ہم اس کی تسبیح کریں. تو اس کی ذات پاک ہے، بے عیب ہے اس کی ذات، اس میں کوئی عیب نہیں. دنیا میں ہر ایک عیبدار ہے، کوئی نہ کوئی عیب میں کمزوری ہے. بڑا سے بڑا آدمی ہے اس میں کوئی کمزوری ہے کہ مخلوق ہے. اللہ خالق ہے، اس کی ذات پاک ہے، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. الحمدللہ، جتنی ساری تعریفیں ہیں وہ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. جتنی تعریفیں ہو سکتی ہیں، قابل تعریف ذات اللہ کی ذات ہے. لا الہ الا اللہ، کہ اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس لیے کہ وہ خالق ہیں. باقی سب مخلوق ہیں، باقی سب مخلوق ہیں. مخلوق میں اگر دنیا میں کچھ عہدے ہوتے ہیں تو ان میں کوئی ایک بڑا ہوتا ہے، وہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی کرسی پر کوئی بیٹھ جائے. جو خود مخلوق ہیں، جس کو ان سب نے مل کر ہی بڑا بنایا ہے، لیکن وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ سب میں سے کوئی ایک اور اس کی جگہ بیٹھ جاوے. تو اللہ پاک تو خالق ہے، اس کو کسی نے بڑا بنایا نہیں، وہ تو اپنی ذات سے یہ پہلے سے ہے. یہ اسی کا حق ہے کہ اس کی بڑائی بولی جاوے. اللہ سب سے بڑا ہے اور اسی کی عبادت کی جاوے. اس نے اپنے بندوں پر نماز کو فرض کیا کہ 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاوے. اللہ اپنے منادی سے اعلان کرواتا ہے اذان کے ذریعے سے کہ اللہ بڑا ہے. حضور علیہ السلام کی شہادت کا اقرار ہوتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں. اور پھر آگے
نماز اور کامیابی کی دعوت ہے اذان میں، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ روزانہ مؤذن حضرات پکار پکار کر کہتے ہیں کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ کہ کامیابی کا ذریعہ ہے کہ آدمی اللہ کی طرف آئے گا، جس اللہ کے ہاتھ میں پورا نظام ہے، سارے فیصلے وہیں سے صادر ہو رہے ہیں، چھوٹوں کے بھی، بڑوں کو بھی، بڑوں کے بھی، حاکم کے بھی، محکوم کے بھی، اور مالداروں کے بھی، غریبوں کے بھی، سب کے فیصلے اوپر سے اترتے ہیں۔ جو فیصلے آسمانوں میں ہوتے ہیں وہ زمین پر اترتے ہیں۔ اس کی طرف بلایا جا رہا ہے کہ آ جاؤ یہاں، حی علی الصلاۃ، کہ نماز کے لیے آؤ اور کامیابی کی طرف آ جاؤ، کہ نماز کے راستے سے کامیابی ہوگی، نماز کے ذریعے سے اللہ کا قرب ملے گا۔ جب اللہ کے قریب ہوں گے اور پھر اللہ سے کہیں گے، اللہ ہماری سن لے گا اور وہ مدد کرے گا، اللہ مدد کرے گا، اس کی مدد بہت بڑی ہے۔ جب اس کی عبادت کریں گے تو وہ راضی ہوگا، خوش ہوگا، اس کا قرب حاصل ہوگا، اور پھر جب قرب حاصل ہو گیا ہے، اب ہم جو بات کہیں گے، جو دعا مانگیں گے، اللہ پاک ہماری دعائیں قبول کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اگر بندہ یقین کے ساتھ اچھی طرح نماز پڑھے، جیسی نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر بتائی ہے، ایسی نماز پڑھ کے پھر اللہ سے مانگے تو اللہ پاک دعا قبول کرے گا، ضرور قبول کرے گا۔ اس نے وعدہ کیا ہے قبول کرنے کا، لیکن شرط ہے کہ بندہ یقین کے ساتھ مانگے اللہ سے، یقین کرے کہ میرا اللہ میری سنے گا، میرا اللہ میری سنے گا، میری دعا قبول کرے گا۔ ہاں، اگر کوئی اس کی مصلحت ہے تو آج نہیں تو کل کرے گا، کوئی مصلحت ہوگی۔ جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے، 2 سال کا 2.5 سال کا بچہ ہے، وہ اسکوٹر مانگتا ہے ابا سے، تو ابا منع نہیں کرتے نہیں دلا دوں گا تو، لیکن مصلحت ہے کہ ابھی نہیں دلانا، یہ ابھی قابل نہیں ہے اس کا کہ اس کو اسکوٹر دلایا جائے، ابھی چھوٹا ہے، اس کو امید دلاتا ہے بیٹا تو بڑا ہو جا پھر دلا دیں گے تو۔ اب وہ بار بار کہتا رہتا ہے مجھے دلا دو، جب بھی دیکھتا ہے روتا ہے، چلاتا ہے، پیر پسارتا ہے، لیکن ابھی مصلحت اس میں ہے کہ ابھی اس کو نہ دیا جائے۔ ایسے ہم جلدی مچاتے ہیں، ہماری کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے تو مانگتے ہیں، نہیں ہوا تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہماری تو ضرورت پوری نہیں ہوئی، فلاں آدمی کو مل گیا، فلاں صاحب کا گھر بن گیا، فلاں کا نکاح ہو گیا، فلانی کا رشتہ ہو گیا، اور ہمارے ساتھ وہ چیزیں پوری نہیں ہوتی تو شیطان نا امید کرتا ہے۔ تو نا امید نہیں ہوں گے، نا امید نہیں ہوں گے، اللہ سے کہتے رہیں گے، مانگتے رہیں گے، نماز پڑھتے رہیں گے، تو اللہ پاک ہماری حاجت ضرورت کو پوری کرے گا، اور اچھی سے اچھی پوری کرے گا۔ ہم اپنا کام کرتے رہیں، ہمارا کام کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھنا، کہ 5 وقت اطمینان کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، جیسے اللہ کے منادی نے پکارا ہے، اب اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے، اذان کا جواب دیتے ہوئے مسجد کی طرف چل پڑیں گے۔ ہماری تجارت، ہمارا کاروبار اس کے لیے مانع نہیں ہوگا، تجارت کاروبار اس کے لیے مانع نہ ہو۔ جیسے صحابہ کی صفت بتائی کلام پاک میں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوۃ، یہ ایسے لوگ ہیں، بلکہ ایسے مرد ہیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ان کو ان کی تجارت اور ان کی خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے مانع نہیں ہے، کہ فوراً اللہ کے منادی کی پکار پر آ جاتے ہیں۔ یہ مومنین کی صفت ہے، یہ ایمان والے کی علامت ہے کہ پکا یہ ایمان والا ہے کہ اللہ کے منادی نے پکارا نماز کے لیے، فوراً آدمی دکان چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر، اپنے دوستوں کی محفلیں چھوڑ کر، اپنا آرام قربان کر کے، یا اور کسی مشغولی میں مشغول ہے تو وہاں سے نکل کر اب اللہ کے منادی کی آواز پر لبیک کہتا ہوا مسجد کی طرف جا رہا۔ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی ندا پر، اس کے پکارنے پر جا رہا ہے۔ آدمی جس کا ہوتا ہے اس کی پکار پر حاضر ہوتا ہے، ایک مالک کا نوکر اس کے بلانے پر آ جاتا ہے، باپ کا فرما بردار بیٹا باپ کی آواز پر آ جاتا ہے، دوستوں کا اچھا
اچھا جگری دوست ہے اس کے بلانے پر آ جاتا ہے کہ ہمارا پکا دوست ہے، بلانے پر آ گیا ہے، فرما بردار بیٹا ہے اشارے پر آ گیا ہے، اور یہ اچھا وفادار نوکر ہے سیٹھ کے مالک کے اشارے پر آ گیا. ایسے فرما بردار بندے کی علامت یہ ہے کہ اللہ کے منادی کی ندا پر وہ لبیک کہتا ہوا، اذان کا جواب دیتا ہوا حاضر ہو جاؤ. یہ علامت ہے کہ اللہ کا فرما بردار بندہ ہے، جس کا اس سے تقاضا کیا گیا نماز کا تو نماز کے لیے آ گیا. رمضان آیا، روزے کا کہا گیا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو اب وہ فرما بردار اور اطاعت کے ساتھ روزے رکھنا شروع کر دیں. اللہ نے مال دیا ہے، صاحب مال ہے، اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے زکوٰۃ کا کہ اپنے اس مال میں سے غریبوں کا حصہ کریں اور اس مال میں سے 40واں حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں. تو پھر یہ بندہ اللہ کا حکم سمجھتا ہوا اپنے مال کا وہ حصہ اللہ کے ان بندوں کو جن کو دینے کا اللہ نے کہا ہے، اس کا حکم ہے وہ، تو حکم پورا کرتے ہوئے اپنے فرما برداری کا ثبوت دے دے گا کہ میں اللہ کا فرما بردار بندہ ہوں. اس اللہ نے مجھے مال دیا ہے تو یہ مال میں اس اللہ کے حکم پر ان لوگوں کو دے رہا ہوں جن کو دینے کا اللہ نے کہا، اپنی مرضی سے نہیں. اللہ کی مرضی کیا ہے علماء سے معلوم کریں گے کہ اس مال میں اللہ کی مرضی کیا ہے. اللہ نے مال دیا ہے، اللہ کا حکم آیا ہے حج کا، تو اب اس میں اللہ کی مرضی کیا ہے وہ تلاش کرتے ہوئے اس مال سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. یہ بندگی کے تقاضے ہیں، بندگی کے سارے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ سارے تقاضے بندگی کے ہیں کہ اللہ مجھے کس حال میں دیکھنا چاہتا ہے. حضور علیہ السلام نے کون سا طریقہ بتایا ہے جس طریقے پر زندگی گزارنے سے اللہ راضی ہو جائے گا، جس طریقے پر زندگی گزارنے سے اللہ خوش ہو جائے گا، جس زندگی پر زندگی گزارنے سے ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. وہ زندگی ہمیں اپنی ذات سے گزارنا ہے، اپنے گھر والوں کو مبارک زندگی سکھانا ہے، اپنے بچوں کو مبارک زندگی ہمیں سکھانا ہے، تاکہ ہمارے بچے بھی، ہمارے اہل و عیال بھی کامیابی کی طرف سفر کریں، کامیابی کے راستے کی طرف جا رہے ہوں، کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، سوتے ہوئے، اپنی حاجتیں پوری کرتے ہوئے وہ دنیا میں کامیابی کے راستے کی طرف جائیں. اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے سے منع نہیں کیا، اپنی حاجتیں پوری کرنے سے منع نہیں کیا ہے، بلکہ حاجتیں اللہ نے پیدا کی ہیں. کھانا پینا، شادی بیاہ، یہ جو حاجتیں ہیں وہ اللہ نے پیدا کی ہیں، اور ان حاجتوں کو پورا کرنے کا طریقہ بھی دین میں اپنے محبوب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتلایا ہے. تو اس طریقے پر ہم کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، اپنی حاجتوں کو پورا کرتے ہوئے، اپنے بیوی بچوں کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس رخ کی زندگی گزاریں گے جس زندگی سے اللہ راضی ہو جاوے، اور اپنے گھر والوں کو وہ زندگی سکھائیں گے کہ جس زندگی سے اللہ ان سے بھی راضی ہو جاوے. اس لیے کہ ہمیں اس کا حکم دیا ہے، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، او ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یعنی ان کو دین سکھاؤ، کہ وہ دین سیکھیں گے تو جہنم سے بچ جائیں گے، جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گے. جیسے دنیا کی تکلیفوں سے بچانے کے واسطے ہم کوشش کرتے ہیں، بے پڑھا والد کہتا ہے کہ میں تو نہیں پڑھا ہوں لیکن اپنے بچوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے پڑھا رہا ہوں، مزدوری کر کے وہ پڑھاتا ہے. ایک فقیر والد جو ہے وہ کہ بھائی ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں لیکن بچوں کی زندگی خراب نہ ہو اس کے لیے کچھ محنت کر لیتے ہیں. تو یہ تو بہت تھوڑے سالوں کا مسئلہ ہے دنیا کا، تو لیکن اس کے بعد ہمیشہ کی آخرت کی زندگی ہے، وہاں کی جہنم سے بچانے کے لیے اللہ پاک نے ہر ایمان والے کو خطاب کیا اور فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچاویں. جہنم کے عذاب سے ہم کیسے بچائیں گے ان کو؟ ہمارے پاس وہ کون سا راستہ ہے؟ ہمارے پاس کون سا راستہ ہے کہ جہنم سے بچ جاوے؟ جہنم سے بچنے کا راستہ یہی ہے کہ دین پر زندگی گزاریں. جو زندگی حضور علیہ السلام نے بتائی ہے وہ زندگی گزاریں گے، جہنم سے بچ جائیں گے، وہ اپنے آپ اس کا انتظام کرنے والے بن جائیں گے. تو ان کو دین سکھانے کے لیے کوشش کریں گے کہ اپنے گھر کے ماحول میں دین آوے، گھر کے ماحول میں عبادت قائم ہو، کہ ہمارے بچے بھی نمازی ہوں،
گھر کی عورتیں بھی نماز پڑھنے والی، روزہ رکھنے والی، ذکر کرنے والی، عبادت کرنے والی، اور حضور علیہ السلام کی سے محبت کرنے والی اور آپ کے مبارک طریقوں کو سینے سے لگانے والی ہو، اور ہمارے گھر کے ماحول میں ہونے والا ہر کام اللہ کے حکم پر ہو رہا ہو، گھر کے ماحول میں ہونے والا ہر کام حضور علیہ السلام کے مبارک طریقے پر ہو رہا ہو، جتنے کام ہو وہ اللہ کے حکم پر ہو اور حضور کے مبارک طریقے پر ہو۔ اس کا مکلف اللہ نے سب کو کیا ہے، یہ حکم اللہ کا ہے کہ اللہ کا حکم ہر گھر میں پورا کیا جاوے، رات دن صبح شام ہونے والے جو کام ہیں وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں۔ جیسے جس ملک میں انسان رہتا ہے اس ملک کے قانون کی رعایت کے ساتھ رہنا اس کا فریضہ ہے کہ ہمارے ملک کا قانون کیا ہے، قانون سے خلاف ورزی گناہ ہے، اس کو گناہ سمجھا جاتا ہے کہ قانون کے خلاف ہے، گناہ ہے اور گناہ کا کام نہیں کرنا ہے۔ ایک شریف آدمی گناہ کا کام نہیں کرے گا، قانون نہیں توڑے گا، یہ اس کی شرافت کی علامت ہے، یہ اس کی انسانیت کی علامت ہے کہ گناہ نہیں کرنا ہے، قانون کے خلاف نہیں کرنا ہے۔ قانون کے خلاف کرنا ایک جرم ہے، ایک گناہ ہے، اور گناہ کے ساتھ آدمی سکون سے نہیں رہ سکتا ہے، آدمی گناہ کر کے اپنے گھر میں چین سے نہیں رہ سکتا ہے۔ ایسے اللہ کی ذات سب سے اوپر ہے، ہاں سب کا مالک وہی ہے، وہ ایک اکیلا ہے، اس نے زندگی گزارنے کا ایک نظام اپنے بندوں انبیاء کے ذریعے سے سمجھایا، اور خصوصاً امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ نبیوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دیا، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں اعلان کر دیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اب کوئی نبی نہیں ہے، اور خدا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اب کوئی نبی نہیں ہے۔ ہاں جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوں گے کہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے، دنیا میں جیسے دعوے دار ہوتے ہیں تو ایسے نبوت کے بھی دعوے دار پیدا ہوں گے، لیکن وہ جھوٹے ہوں گے، وہ کذاب ہوں گے۔ اب قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ چلے گا، آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے، آپ کی اتباع کا حکم اللہ نے سب کو دیا ہے، پوری انسانیت کو کہا سب کے نبی ہیں، آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے، آپ عرب و عجم کے نبی ہیں، زمین پر بسنے والے ایک ایک انسان کے نبی ہیں، اس لیے آپ نے سب کی خیر خواہی کی ہے، آپ نے سب کے ساتھ خیر خواہی کی، ساری انسانیت کے ساتھ، اور جو طریقہ زندگی گزارنے کا بتایا وہ ساری انسانیت کے لیے بتایا ہے کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کریں، کوئی کسی کا مال ناحق نہ کھائیں، کوئی کسی کو پریشان نہ کریں، کوئی کسی کی غیبت نہ کریں، کوئی کسی کی چغلی نہ کریں، ہر ایک دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں، ایک دوسروں کی خدمت کریں، بھوکوں کو کھانا کھلاویں، پیاسوں کو پانی پلاویں، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کریں، کوئی کسی پر ظلم نہ کریں۔ انسان تو انسان، کسی جانور پر بھی جو ظلم کو روا نہیں رکھا، اور اس کا حق بتایا کہ اگر گھر میں مرغی پالی ہے تو اس مرغی کا بھی حق ہے کہ اس کو کھانا کھلاوے، اس کو پانی پلاوے، اگر بلی پالی ہے تو بلی کا حق ہے کہ اس کو اس کا کھانا دیں، اس کی راحت کا انتظام کریں، اگر بکری پالی ہے تو بکری کا حق ہے کہ اس کی راحت رسانی کا انتظام کریں، سردی کے موسم میں اس کو ایسے ہی نہ چھوڑ دیں، بارش کے موسم میں اس کو پانی میں نہ بھیگنے دیں۔ چونٹی ہے تو چونٹی کا بھی حق بتایا، بیجا اس کو اپنے پاؤں سے نہ روندیں، تو اس کا بھی حق ہے۔ جس نبی علیہ السلام نے جانوروں کا حق بتایا ہے، انہوں نے انسانوں کا بھی حق بتایا، اپنوں کا حق بتایا، پرایوں کا حق سمجھایا، پڑوسیوں کا حق بتایا ہے، بیوی کو شوہر کا حق سمجھایا اور شوہر کو بیوی کا حق بتایا، والدین کو اولاد کا حق بتایا کہ بچوں کا کیا حق تمہارے اوپر ہے، اور ان بچوں کو اب یہ سمجھایا، اب یہ والدین کی عمر بڑھ رہی ہے، بوڑھے ہو رہے ہیں، تم جوان ہوتے جا رہے ہو، تو تمہارے اوپر ان کا کیا حق ہے۔ یہ پورا ہمارا دین ہے، یہ دین کا پورا علم ہے کہ اس میں ساری انسانیت کے حقوق ہیں۔
ہمارے ذمہ کیا نمبر 2 پر کہ ہم اپنے گھر والوں کو یہ دین سکھاویں کہ وہ بھی دین سیکھیں، سمجھیں اور دین پر عمل کریں تاکہ وہ خود راحت میں رہیں۔ دین پر عمل کرنے کا پہلا فائدہ یہ ہے آدمی راحت میں آ جائے گا، آدمی عزت کی زندگی گزارے گا۔ ہاں، اس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ ایمان لا رہے ہیں اللہ پر اور اچھے اچھے کام کرتے ہیں، اس لیے کہ برے کام کی گنجائش ہی نہیں ہے، برے کام کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ پوری زندگی میں کوئی ایک منٹ بھی ایسا اللہ نے روا نہیں قرار دیا کہ جس میں اجازت ہو کہ تم کوئی برا کام کرو، اور اچھے کام کے لیے پوری زندگی ہے۔ ان الذین آمنوا، کہ جو ایمان لے آئے اور اچھے عمل کرتے ہیں، اچھے اچھے کام کرتے ہیں، سیجعل لهم الرحمن ودا، تو ایسے لوگوں کی محبت اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ محبت کا راستہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے کہ آدمی اچھے کام کرے، ایمان لاوے، اچھے اچھے کام کریں، اللہ کے حق ادا کریں عبادت کے راستے سے، اور بندوں کے جو حق اللہ پاک نے متعین کیا ہے، بیوی کا، بچوں کا، ماں باپ کا، بھائی بہنوں کا، رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا، اس میں اپنی ذات سے بندہ یہ کوشش کرے کہ میں کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤں۔ میری جیسے ہم اپنی ذات کے بارے میں ہر وقت محتاط ہیں کہ اپنی ذات کو تکلیف نہ پہنچے، تو جز کبھی بھولے سے کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، ورنہ آدمی اپنی ذات کو ہر وقت بچا لیتا ہے کہ دھوپ مجھے نہ لگے، فوراً چھاؤں میں چلا جاتا ہے۔ بھوک لگی ہے تو فوراً آدمی کھانے کا نظام کرتا ہے، پیاس لگی ہے فوراً پانی کا انتظام کرتا ہے، بیمار ہو گیا خود اپنے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن تکلیف سے بچانے کے لیے آدمی قرضہ کر کے علاج کر لیتا ہے۔ ایسے اگر بندہ یہ طے کرتا ہے کہ میں اپنی ذات سے کسی اور کو بھی تکلیف نہ پہنچاؤں، تو اللہ پاک اس کو اس کی توفیق دے دے گا اور زندگی اچھی گزرے گی۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، پوری امت کے ساتھ، یہ ایک مبارک زندگی ہے۔ لیکن چونکہ اس کا ماحول نہیں ہے، ماحول میں ہے، ماحول میں تو تکلیف پہنچانا ہے ہر طرف سے۔ ایک عملی مشق اس کی ہو چکی ہے کہ آدمی چلتے ہوئے کسی کو کونی مار دیتا ہے، راستہ چلتے ہوئے بھیڑ لگی ہے تو آدمی دھکا لگا دیتا ہے، اس کو خود احساس بھی نہیں میں کس کو دھکے مار رہا ہوں، لیکن آدمی چلتے چلتے ایسا کر گزرتا ہے۔ آدمی اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کتنوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے کہ گھر کے آگے بیجا سامان آدمی نے جمع کر رکھا ہے، راستے پر، سڑک پر آدمی نے اپنی کار لگا دی ہے، بائکیں لگا دی، اندر بیٹھا آرام سے، لیکن وہ اپنی ان سامان کے ذریعے سے، اپنی سواری کے ذریعے سے آنے جانے والوں کو کتنوں کو تکلیف دے رہا ہے۔ وہ ایک زندگی عام ہو چکی ہے۔ اس لیے جو صحیح زندگی ہے اس کو ہمیں سیکھنا ہوگا، اس صحیح زندگی کو پہلے سمجھنا ہوگا اور اس کی عملی مشق کرنی ہوگی۔ یہ تبلیغ کا کام اس کے لیے ہے کہ صحیح زندگی کون سی ہے، صحیح زندگی کون سی جس کی عملی مشق کرنی ہے۔ ایمان کی عملی مشق ہے، عبادت کی عملی مشق ہے، اخلاق کی عملی مشق ہے، خدمت کی عملی مشق کرنی ہے۔ یہ تبلیغ کا کام اس کے لیے ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اس کام کے ذریعے سے کیا چاہتے ہیں، تو فرمایا احیاء جمیع ما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو لے کر آئے ہیں ان سب چیزوں کو میں زندہ کرنا چاہتا ہوں، کہ وہ مبارک زندگی جو ہے، وہ مبارک زندگی نظر نہیں آ رہی ہے جو زندگی آپ لے کر آئے ہیں۔ آپ نے اس زندگی کے ذریعے سے وہاں کی جو فضا تھی، حجاز مدینے کی اور حجاز کی، ان فضاؤں میں امن نہیں تھا، وہاں سلامتی نہیں تھی، وہاں لوگوں کے حق ادا نہیں کیے جا رہے تھے، وہاں اللہ کی عبادت کا تصور نہیں تھا، یعنی اللہ کے غیر کی عبادت ہو رہی تھی۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مبارک زندگی لے کر آئے، اس زندگی میں آپ نے سب کو یہ سبق پڑھائے اور یہ سبق سکھائے اور اس کی مشق کروائی، ایک اللہ کی عبادت کی اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ رواداری کی اور اپنے بھائیوں کے حقوق ادا کرنے کی اور مخلوق خدا کی خدمت کی۔ یہ ایک مبارک زندگی ہے جس کا تعلق مشق سے، محنت سے ہے، گھر بیٹھے نہیں آ سکتی۔ ابھی تو ہم حضرات 2 دن سے 2.5 دن سے اجتماع میں ہیں، یہاں اس مبارک زندگی کے مذاکرے سنے ہیں، اس مبارک زندگی کی باتیں سنی ہیں، لیکن ہر آدمی اپنے دل سے پوچھے کہ کیسی اچھی باتیں ہیں، دین کی بات ہے، اللہ کی بات ہے اور حضور علیہ السلام کی مبارک باتیں ہیں۔ ابھی تو اس کے مذاکرے صرف ہوئے،
اگر یہ زندگی عملاً زندگیوں میں آ جاتی ہے، اگر یہ زندگی عملاً زندگی میں آ جاتی ہے تو پھر دنیا جنت نما ہو سکتی ہے، سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ جتنے سارے مسائل ہیں ان مسائل کا حل اس میں ہے، مسائل کا حل اس میں ہے۔ راستہ بہت اچھا ہے، بعض زمانے کا راستہ بہت اچھا ہے، لیکن کسی ایک جگہ کسی ایک سواری کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ٹریفک جام ہوا تو وہاں سے اب جتنے پیچھے آئیں گے وہ سب جام ہوتے جائیں گے، پورا جام لگ جاتا ہے 2 4 5 10 کلومیٹر تک۔ پھر کوئی عقل مند آتا ہے، دیکھتا ہے بھئی کیا وجہ اس کے اس جام کی، وہ آتے آتے پتہ چلا کہ یہ گاڑی کی وجہ سے جام ہوا ہے، ایک کرین لا کر اس گاڑی کو ذرا سائڈ کر لیتے ہیں تو سارا راستہ کھل جاتا ہے۔ ارے یہی ہوتا ہے ابھی باوجود سارے اسباب کے جام لگا ہوا ہے دنیا میں سب جگہ۔ اسباب کی قلت نہیں ہے، مال کی کمی نہیں ہے، چیزوں کی کمی نہیں ہے، کپڑوں کی کمی نہیں ہے، پانی کی کمی نہیں ہے، اناج کی کمی نہیں ہے، لیکن جام لگا ہوا ہے بدنظمی کی وجہ سے۔ زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں ہے، نہ رعایا کے پاس ہے نہ حاکم کے پاس، نہ بڑوں کے پاس ہے نہ چھوٹوں کے پاس ہے، ہر ایک اپنی مرضی سے جی رہا ہے، جام لگا ہوا ہے، سب جگہ پریشانی ہے، کسی کی گاڑی آگے نہیں جا رہی ہے، غریب بھی پریشان ہے، وہی مالدار بھی پریشان ہے، جوان بھی پریشان ہے، وہی بوڑھا بھی پریشانی کا شکار ہے۔ وجہ یہ ہے کہ زندگی گزارنے کا صحیح طریقے کا پتہ نہیں ہے کہ کیسے زندگی گزاری جاوے، کیسے کھانا کھایا جاوے، کیسے کپڑا پہنا جاوے، کیسے نکاح کیا جاوے اور کیسے بچے پالے جاوے، کیسے ایک دوسروں کے ساتھ رہا جاوے۔ وہ ایک مبارک زندگی ایک مشق چاہتی ہے، یہ مشق چاہتی ہے۔ یہ راہ خدا میں اس لیے نکالا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر ہر مسلمان چاہے غریب ہو یا امیر ہو، ہر مسلمان راہ خدا میں نکل کر زندگی گزارنے کی مشق کرے، ایمان کی مشق کریں، عبادت کی مشق کریں، ذکر کی مشق کریں، دعا مانگنے کی مشق کریں، قرآن پڑھنے کی، اس کو سیکھنے کی مشق کریں، اور عملی زندگی کھانا، سونا، استنجا، اٹھنا بیٹھنا، ان چیزوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے اس تعلیم کو سیکھ کر عملی مشق کریں اور اپنے بھائیوں کی خدمت کریں اور چھوٹا بن کر اللہ کے راستے میں چلیں تاکہ وہ مبارک زندگی سیکھیں۔ اس کے لیے اگر 4 مہینے مانگے جائے تو کچھ زیادہ ہے؟ ارے بولو نا بھائی، اگر یہ پوری زندگی سیکھنے کے لیے 4 مہینے مانگے جائے تو کچھ زیادہ ہے؟ بول نہیں رہے بھائی، کچھ زیادہ ہے تو لگائیں گے انشاءاللہ۔ کون کون لگائیں گے؟ سبھی طے کریں انشاءاللہ کہ اس مبارک زندگی گزارنے کے لیے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں جہان اچھی ہو جاوے، انشاءاللہ 4 مہینے لگا کر یہ مبارک زندگی سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور ابھی جو جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں، یہ سب جو راہ خدا میں نکلنے والے ہیں، ان کے لیے ہم دعا کریں گے کہ اللہ ان کا سفر آسان کر دے، کریں گے انشاءاللہ کہ اللہ ان کا سفر آسان کر دے، اور جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اللہ پاک اس مقصد میں کامیابی نصیب فرما دے۔ اور مقصد کیا ہے؟ اس راستے میں نہ مال مطلوب ہے اور نہ ملک مطلوب ہے، یہاں مطلوب دین ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی دین پر چلنے کی اور اس کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ پاک اس دین کو پوری دنیا میں زندہ کر دے۔ تو دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اب اپنے گھر رہتے ہو دعا کریں گے، وہ راہ خدا میں نکلیں گے، وہاں کام کریں گے، اور جو گھر جا رہے ہیں وہ گھر رہ کر دعا کرتے ہوئے کام بھی کریں گے، دعا کرتے ہوئے کہ گھر رہنے کے بھی اعمال ہیں، کہ گھر رہ کر اپنا کام کاج کاروبار کے ساتھ کام ہے، یہ لوگ مستقل فارغ ہوئے ہیں تو وہاں نکل کر اعمال کریں گے۔ وہ چند اعمال ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے اعمال تھے، ان میں سے بزرگوں نے مرتب کیے کہ یہ وہ اعمال ہیں جو اعمال ہدایت ہیں، اعمال تربیت ہیں، جس سے انسان کی تربیت ہوگی اور آدمی ہدایت کے راستے کی طرف جائے گا۔ یہ چند اعمال ہیں جن اعمال کی ہم سب کو پابندی کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ جو جماعتوں میں جا رہے ہیں وہاں جا کر مستقل کریں گے، ان کا دوسرا اور کوئی کام نہیں ہوگا، 24 گھنٹے یہی اعمال ہوں گے۔ جو گھر کی طرف جائیں گے وہ چونکہ گھر بار کاروبار کے ساتھ ہوں گے تو اپنے گھر بار اور کاروبار کے ساتھ ان اعمال کو کرنا ہے، لیکن نیت بنا کر کرنا ہے کہ یہ اعمال ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں ہدایت ملے۔ کیا ملے؟ ہاں، ہدایت ملے۔ کام صرف کام کے لیے نہیں ہے، دعوت صرف دعوت کے لیے نہیں ہے، اور نکلنا صرف نکلنے کے لیے نہیں ہے، اور گھر رہ کر مقام پر کام کرنا وہ کام کے لیے نہیں ہے۔ جیسے کہ آدمی کاروبار کرتا ہے تو کاروبار کے لیے نہیں ہے،
کھیتی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس سے آمدنی حاصل ہو۔ کاروبار اس وجہ سے کہ کاروبار کریں تو مال آوے، جب مال آئے گا تو گھر بنے گا، شادیاں ہوگی، ضرورتیں پوری ہوگی، بیلنس جمع ہوگا، تو یہ آمدنی ہوئی۔ ایسے یہ جو محنت ہے، دعوت کی محنت، چلے 4 مہینے میں جانا یا مقام پر کام کرنا، یہ کام کے لیے نہیں ہے، اس کام کے راستے سے آمد ہو، اور آمد کیا ہے؟ ہدایت ہے، کہ ہم کو ہدایت ملے، اعمال کی توفیق ملے، اللہ سے تعلق پیدا ہو، حضور علیہ السلام کی محبت پیدا ہو، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو، انسانیت کے حقوق ادا کرنے کا اندر دائیہ پیدا ہو، اور ہر ایک کا حق ادا کرتے ہوئے دنیا میں زندگی گزارنے کی ہم کوشش کر رہے ہو، یہ اس کام کی آمد ہے۔ تو اس لیے طے کریں انشاءاللہ کہ اس کام کو کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس کے جو بنیادی اعمال ہیں اس میں ایک تو دعوت ہے، کہ ہم داعی بن کے رہیں، ہم اپنی عبادت کے ساتھ، اپنے اعمال کے ساتھ، اپنے ذکر کے ساتھ ہم لوگوں کو بھی دعوت دیں گے، اور اس کے فائدے بتائیں گے، ایمان کا، نماز کا، علم کا، اخلاق کا، اکرام کا اور اخلاص کا، اور راہ خدا میں جان اور مال لگانے کے فائدے بتاتے رہیں گے، اس کے فائدے بتائیں گے۔ جو ساتھی راہ خدا میں جا رہے ہیں تو وہاں نکل کر 5 قسم کے گشت ہیں، گشتوں کے ذریعے سے دعوت جو ہے وہ گشتوں کے راستے سے ہے، اور دعوت کا میدان مسجد کے باہر ہے، مسجد میں عبادت ہے، تعلیم ہے، ذکر ہے، دعا ہے، وہ سارے کام مسجد میں ہیں، اور دعوت مسجد کے باہر ہے۔ حضور علیہ السلام نے 13 سال دعوت دی مکے میں، بازاروں میں، گلیوں میں، ذی المجنہ میں، عکاظ میں، مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں لوگوں کو دعوت دی، چھوٹوں کو، بڑوں کو، غلاموں کو، آقاؤں کو، اور فقیروں کو، بچوں کو، سب کو دعوت دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گشتوں کے راستے سے دعوت ہے۔ جو راہ خدا میں جا رہے ہیں 5 قسم کے گشت ہیں۔ ایک خصوصی گشت ہے جو اس علاقے کے جو با اثر لوگ ہیں، کوئی مالدار لوگ ہوتے ہیں، بعض جگہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، بعض جگہ کوئی سرپنچ یا اس کمیٹی کے اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو با اثر لوگ کہتے ہیں، محلے کے وزندار لوگ ہیں، تو ان کے پاس جانا ہے، اور ان گشتوں میں ایمان کے فائدے بولنے ہیں، جس کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ دنیا میں مادے کو بولا جا رہا، مادے کو بولا، زمین سے نکل کر نکالی ہوئی چیزوں کو اتنا قیمتی بنایا، اتنا قیمتی کہ سب سے اوپر اس کا ریٹ چڑھا دیا، اور اسی کو بولا جا رہا۔ ان چیزوں کے فائدے بتائے جا رہے ہیں، مٹی کا فائدہ بتایا جا رہا ہے، لوہے کا فائدہ بتایا جا رہا ہے، پیتل کا، تانبے کا، سونے کا، چاندی کا۔ ایمان ان سب چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ سارا مادہ ختم ہونے والا ہے، ہمارے پاس جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ ساری چیزوں سے قیمتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں 7 زمین و آسمان کو رکھ دیا جائے، صرف زمین نہیں، 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کو رکھا جاوے، اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو رکھا جاوے، لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ والا پلڑا جو ہے اس پلڑے کو ہوا میں اڑا دے گا۔ اللہ کا نام ہے، اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے، ہمارے پاس وہ ایمان ہے، یہ سب سے بڑی طاقت ہے، سب سے بڑی طاقت ایمان کی طاقت ہے۔ تو جم کر ایمان کی دعوت دینی ہے، ایک ایک بھائی کے پاس جا کر ان کو سمجھانا ہے کہ کلمہ بہت قیمتی ہے، ایمان بہت قیمتی ہے، اس سے قیمتی دنیا میں اور کوئی شے نہیں ہے، اس لیے کہ ساری چیزیں یہی چھوٹ جائے گی، موت کے وقت آدمی کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جائے گا، یہ کلمہ آدمی کو ہمیشہ ساتھ دے گا، ہمیشہ ساتھ دے گا۔ من قال آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہے وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا، وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ جنت کے داخلے کا یہی سرٹیفکیٹ ہے، ایمان کی دعوت دینی ہے، کلمے کے فضائل بولنے ہیں، کلمے کی فضیلت بولنی ہے، جو کلمہ حضور علیہ السلام لے کر آئے۔ آپ نے مکے والوں کو جمع کیا اور کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ۔ یہ کامیابی کا کلمہ ہے، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیابی کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس لیے ایمان کی دعوت دینی ہے، دیں گے انشاءاللہ دعوت، سب طے کرے کہ انشاءاللہ خوب دعوت دیں گے،
اپنے گھر میں دعوت دیں گے، بیوی کو، بچوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو اپنے محلے میں نکل کر دعوت دیں گے، جماعتیں بنا کر، اور جیسے راہ خدا میں جا رہے ہیں وہ وہاں جماعت بنا کر اس بستی میں جو خاص قسم کے لوگ ہیں ان کے پاس جا کر ایمان کا فائدہ بتاویں اور ان کو ذمہ داری کا احساس دلاویں کہ اس دنیا میں ہمارے ذمہ کچھ کام ہیں جو کام اللہ نے کیے ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، اس دنیا میں ہمارے ذمہ داریاں ہیں، اور دنیا ہے ہی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی جگہ ہے۔ جیسے جو ذمہ داریاں معاشرتی اعتبار سے لوگوں نے سمجھی ہیں، ہر آدمی اس کو ذمہ داری سمجھتا ہے، پوری کرتا ہے کہ بھائی ہمارے ذمہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے، تو آدمی وہ معاشرتی ذمہ داریوں کو پوری کرتا ہے جو رواجی طور پر ان میں سے بعض چیزیں ہوتی ہیں جو اصل حق کے درجے کی نہیں ہوتی، حق کے درجے کی نہیں ہوتی، وہ رواجی ذمہ داریاں ہوتی، اصل حق نہیں ہوتا وہ شریعت، لیکن معاشرے میں رواج ہے اس کا، تو آدمی سمجھتا ہے کہ ہم کو جانا چاہیے، ہم کو حاضر رہنا چاہیے، حق کے طور پر نہیں ہے لیکن رواج ہے معاشرے کا۔ لیکن کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں جو اللہ پاک نے حق کے طور پر ہمیں دی ہیں، اس کے چھوٹنے پر عذاب ہے، وبال ہے، گناہ ہے، تو ہم ذمہ داری کا احساس دلائیں گے ان کو۔ دین پر چلنے کی ذمہ داری حق کے طور پر ہے، نماز پڑھنے کی ذمہ داری ایک حق کے طور پر ہے، روزہ زکوٰۃ کی ذمہ داری حق ہے، صاحب مال پر حج کرنا حق کے طور پر ایک ذمہ داری ہے، تو ہم ان کے پاس جا کر سمجھائیں گے کہ دنیا ذمہ داری پوری کرنے کی جگہ ہے، اللہ نے ایمان دیا ہے، بڑی نعمت ہے، اس ایمان کے ساتھ یہ اعمال ہیں، ان اعمال پر اپنے آپ کو لاتے ہوئے ہمیں اس کی کوشش کرنی ہے کہ پوری دنیا کے انسان اس مبارک زندگی کو اختیار کر رہے ہیں، اور اللہ پاک نے اس کے لیے آپ کو مقام دیا ہے، لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، مانتے ہیں، ہم اسی نسبت سے آپ کی بستی میں آئے، ہماری جماعت آئی ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہمارا ساتھ دیں اور ملاقات کرائیں لوگوں سے، تو انشاءاللہ بڑا نفع ہو۔ اس طرح ان کو آمادہ کریں، ان کو تیار کریں اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے، اور پھر جو اعمال ہیں ان اعمال میں ان کے ساتھ شریک کر کے ان کے ذریعے سے بستی میں کام کریں۔ ایسے ہی بستی کے جو اہل اللہ ہیں، اہل علم ہیں، اہل ذکر ہیں، ان کی خدمت میں جا کر دعا کی گزارش کرنا ہے۔ اہل علم اور اہل ذکر، ان کے پاس اللہ کا علم ہے، جو علم اللہ نے انبیاء کو دیا، اور نبیوں کے بعد نبیوں کی وراثت میں اللہ پاک نے اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو اللہ پاک وہ علم دیتا ہے جن کا وہ انتخاب کرتا ہے، جن کو وہ پسند کرتا ہے، تو اہل علم کے پاس جائیں گے، ان کی قدر و عظمت دل میں لیتے ہوئے جائیں گے، ان کی عزت دل میں لیتے ہوئے جائیں گے، اور ان کے پاس جا کر ان سے دعا کی گزارش کریں گے کہ ہم دین سیکھنے کی نیت سے نکلے ہیں، ہم جماعت میں آئے ہیں، آپ سے دعا کی گزارش ہے، موقع ہے کچھ کارگزاری سنا دیں، موقع نہیں ہے صرف دعا کی گزارش کر لیں۔ اسی طرح اس بستی میں جو کام کرنے والے ساتھی ہیں، تبلیغ کے ذمہ دار ہیں، ان حضرات سے ملاقات کریں، اپنے آنے کی ان کو خبر دیں گے، اور ان کو بھی نصرت پر آمادہ کریں۔ یہ ایک گشت ہے، ایسے ایک گشت تعلیم کے دوران ہوتا ہے، تعلیم ہوگی روزانہ، جو ایک عمل ہے ہمارا، دعوت کے بعد دوسرا عمل وہی ہے، تعلیم ہے، تعلیم کے دوران تعلیمی گشت ہیں، تعلیم کرتے ہوئے دوران تعلیم دو ساتھی جائیں گے، باہر جو لوگ فارغ بیٹھے رہتے ہیں ان سے جا کر پیار محبت سے، نرمی سے، سختی سے نہیں، نرمی سے، سمجھا بجھا کر، زبردستی نہیں، دعوت کا جو طریقہ ہے وہ نرم ہے، نرمی سے ایک تو دعوت دینا ہے، اور زبردستی کا سودا نہیں ہے، فضائل بتا کے تیار کرنا ہے، پکڑ کے اس کو نہیں لانا ہے، فضائل بتانے، اس لیے جیسا موقع ہے، اگر موقع ہے وہیں ان سے تھوڑی بات کر کے ان کو تیار کر لیں، تیار کرنے کی بات کریں، تیار نہیں ہو رہا ہے تو ان کو دائی بنا کے چھوڑیں گے، زبردستی کھینچیں گے نہیں، اس یہ طریقہ نبیوں کا نہیں ہے، اور نہ اس محنت میں طریقہ ہے، بلکہ سمجھانا بجھانا ہے، محبتیں بانٹنا ہے، اور چھوٹے بن کر جانا ہے، ہاں چھوٹے بن کر جانا ہے، چاہے سامنے والا آدمی وہ جو ہے زیادہ دیندار نہیں ہے، نماز صلاۃ کا پابند نہیں ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو بڑے سمجھ کے نہ جائے ان کے پاس، گشتوں میں جا رہے ہیں تواضع کے ساتھ جائیں گے، چھوٹے بن کر جائیں گے، اور ان کو اپنے سے بہتر سمجھیں گے، کل ان کے پاس ایمان ہے، پتہ نہیں ان کا کون سا عمل بارگاہ خداوندی میں قبول ہو، وہ اللہ کے وہاں ان کا کوئی درجہ ہے، وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، اس لیے چھوٹے بن کر جائیں گے، تعلیم کے دوران دو ساتھی جا کر ان کو سمجھا بجھا کے، محبت سے، نرمی سے،
خوشامد کر کے ان کو تیار کریں گے. تیار ہو گئے لے کر آ جائیں. تیار نہیں ہو رہے ہیں ان کو دائی بنا کے بھائی صاحب اچھی بات ہے ابھی آپ جا رہے ہیں, اللہ آپ کے کام میں خوب برکت دے, دعائیں دیں, ناراض نہ ہوں. دائیوں کی صفت ہے کہ ان کی بات نہیں سن رہے تو ہدایت کی دعا کریں گے, ان کے اسباب میں برکت کی دعا دیں گے تاکہ ان کے دل میں جگہ پیدا ہو, ان سے ناراض نہیں ہو جائیں گے یا ان پر سختی نہیں کریں گے. یہ ہمارے کام کا اسلوب ہے, محبت کے ساتھ کام ہے. یہاں لڑائی نہیں ہے, جھگڑا نہیں ہے, کسی کو حقیر سمجھنا نہیں ہے. ہاں کسی کو حقیر نہیں سمجھیں گے بلکہ محبت کے ساتھ دعوت دیں گے. تیار ہو اس کو لائیں گے, اکرام کریں گے, بٹھائیں گے, اعمال میں لگائیں گے, اور موقع رہے گا خدمت کا تو ان کی خدمت کر دیں گے, چائے پلا دیں گے, کھانا کھلا دیں گے. اس طرح سے تیار کرنا. تیسرا گشت ہمارا عمومی ہوگا, جماعت میں نکل کر روزانہ جو ہوتا ہے 2 نمازوں کے بیچ کا وقت فارغ کر کے کرتے ہیں. ہاں وہ ایک بڑا اہم گشت ہے. اس محنت میں کہا کہ ریڑھ کی ہڈی ہے, یہ بڑا اہم عمل ہے. وہ 10 آدمیوں کی جماعت بن کر بستی میں گشت کرتے ہیں. اس سے پہلے اس گشت کی اہمیت, ضرورت, فضائل بتاویں اور اس کے لیے تیار کریں, جذبات بنائیں. یہاں بھی زبردستی نہیں ہے, فضائل بتا کر جذبات بنائیں گے تاکہ ہر آدمی چاہے کہ میں گشت میں جاؤں اور میں دعوت دوں. دعوت دینے کے اور بات سمجھانے کے فضائل بتا کر تیار کریں گے گشتوں میں. اور پھر باہر محلے میں 10 آدمی نکل کر رہبر ہوگا, متکلم ہوگا, ایک آدمی ذمہ دار ہوگا, روزانہ گشت ہوگا. ایک گھر گھر جا کر ایک ایک مسلمان سے ملنا جو بہت بڑا اہم عمل ہے. جماعت میں نکل کر بھی مقام پر رہ کر بھی یہ ایک بہت بڑا کام ہے. اس محنت میں کہ 2-2 3-3 آدمیوں کی جماعتیں بنا کر ایک ایک مسلمان کے پاس جا کر اس کی ملاقات کرنا. مقام پر ہیں تو کم از کم 2.5 گھنٹہ لگا کر یہ کام ہے. جو اپنی اپنی مسجدوں میں ہیں اپنے کام کاج میں سے, اپنے کاروبار میں سے, اپنی ضروریات میں سے 2.5 گھنٹہ فارغ کریں. 2-2 3-3 کی جماعتیں بناویں اور اپنے مسجد کے اطراف کے مکانوں کو تقسیم کر لیں. 200 مکان ہے, 4 جماعتیں بنائی, 50-50 مکان تقسیم کر لیے. 250 مکان ہے, 5 جماعتیں بنائی, 50-50 گھر تقسیم کر لیے. ساتھ ہی ہمارے پاس زیادہ ہیں تو 5 جماعتیں بنا دیں, 40-40 مکان تقسیم کر لیں. اور ایک ایک مسلمان کے پاس صرف اللہ کے لیے ملاقات کے لیے جانا ہے. یہ بہت بڑا عمل ہے. یہ اگر یہ قابو میں آ جائے ہر مسجد کے اطراف میں تو انشاءاللہ ہماری مسجدوں کے اطراف میں کوئی بے نمازی نہیں رہے گا. اور جب نماز کی طرف لوگ آئیں گے تو نماز میں ایسی طاقت ہے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز برائیوں اور بے حیائی سے روک دیتی ہے. یہ بہت بڑا طاقتور عمل ہے. 2.5 گھنٹے کے راستے سے ایک ایک کے پاس جانا, ایک ایک مسلمان کو جہاں ہے وہاں اس سے ملاقات کر کے اس کے پاس بیٹھ کر اس کو سمجھانا اور اس کو اعمال کے لیے, دین کی دعوت کے لیے تیار کرنا. اب وہی آدمی 5 وقت نماز میں آئے گا, وہی آدمی نماز میں آئے گا, ذکر کرے گا, قرآن پڑھے گا, تعلیم میں بیٹھے گا, تو مسجد آباد ہوگی. یہ ہے مسجد کی آبادی کا مطلب. ایک ایک مسلمان کے پاس جا کر اس مسلمان کو سمجھانا ہے ایمان اور اعمال کے لیے, اس مسلمان کو سمجھانا ہے دین کی دعوت اور محنت کے لیے, ہر مسلمان کو سمجھانا ہے اللہ کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر زندگی گزارنے کے لیے, اور پھر اسے تیار کرنا ہے دین کے لیے, دین کی دعوت کے لیے. تو اس کی آمد و رفت بڑھے گی. اب یہ مسجد والا بنے گا, مسجد والا ہونے کا کیا مطلب ہے کہ 5 وقت نماز میں آئے گا, یہ دین سیکھنے کے لیے مسجد میں وقت دے گا, یہ دعوت کے اعمال کے لیے مسجد میں وقت دے گا, اور کاروبار کے وقت وہ کاروبار میں جائے گا, بیوی بچوں کا حق ادا کرنے کے لیے بیوی بچوں کے پاس جائے گا, رشتہ دار اور پڑوسیوں کے حقوق کے لیے پڑوسیوں کے پاس جائے گا, اور یہ دین کو قائم کرے گا. تو یہ کاروبار کرتے ہوئے بھی ذکر والا ہو جائے گا, اللہ رسول کے طریقے پر کر رہا ہے. یہ شادی کرتے ہوئے بھی اللہ والا بن جائے گا, یہ اپنے گھر رہتے ہوئے بھی اللہ کا فرما بردار ہوگا کہ دین پر چل رہا. یہ اس محنت سے مطلوب ہے کہ گھر گھر جا کر ایک ایک مسلمان کو ایمان, اعمال, اخلاق, اخلاص, آخرت, دین کی دعوت اور محنت کے بارے میں بات کر کے تیار کرنا, ایک ایک کو تیار کرنا دین پر چلنے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے, ذکر کرنے کے لیے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر عمل کرنے کے لیے, اور اس کی مشق کے لیے اس کو راہ خدا میں لے جانا ہے. 4 مہینے کے لیے, 40 دن کے لیے, 3 دن کے لیے, مقامی اعمال کے لیے, تو اس کی پھر تشکیل ہوگی. اور جو تشکیل شدہ لوگ ہیں ان کے نام ہوتے ہیں,
تو پھر موقع جو وقت ہم نے طے کیا ہے ان اوقات میں ان کو وصول کرنا ہے، وصولی کا گشت۔ یہ 5 قسم کے گشت ہیں جو جماعت میں جانے والے وہاں قائم کریں گے، اور یہاں جو حضرات ہیں اپنے مقام پر وہ اپنی مسجدوں میں رہتے ہوئے اعمال کو قائم کریں۔ یہ بنیادی کام ہے ہمارا کہ چل پھر کر دعوت دینا، ایک ایک کے پاس جانا، ایک ایک سے ملنا، محبت سے ملنا، تواضع اور عاجزی سے ملنا، اور چھوٹے بن کر دعوت دینا، اللہ کی بڑائی بولنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی کو بولنا، دین کے فائدے بتانا۔ وہ فائدے ہم اس وقت بتا سکیں گے جب ہم فضائل کی کتابوں میں سنیں گے۔ فضائل اعمال، صدقات، حضرت ماں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں حضرت شیخ سے لکھوائی جو بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں، جس میں ارکان اسلام ہے، جس پر اسلام کی بنیاد ہے، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، ان 5 چیزوں کے فضائل اس میں ہیں۔ اس تبلیغ کے کام سے جو اصل چیز چاہی جا رہی ہے کہ ارکان اسلام زندہ ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے بنی الاسلام علی 5 کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ وہ 5 کے فضائل ہیں۔ اس کے علاوہ ذکر کے فضائل ہیں، قرآن کی تلاوت اور اس کے فضائل ہیں، تبلیغ کے فضائل ہیں، فضائل صدقات میں دیگر بہت سارے ابواب ہیں جس میں عام زندگی میں جو مفید چیزیں ہیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے ان چیزوں کے فضائل حضرت شیخ نے اس میں جمع کیے ہیں۔ اس لیے تعلیم کے حلقے قائم کرنے ہیں۔ راہ خدا میں نکلے، صبح شام دونوں وقت تعلیم کا حلقہ قائم کریں، اور فضائل کی کتابوں میں سے تھوڑا تھوڑا پڑھیں۔ فضائل کی کتابوں میں سے پڑھیں، اچھی طرح صاف پڑھیں، واضح پڑھیں۔ اس لیے جن کو اچھا پڑھنا آتا ہے ان کے پاس پڑھاؤں۔ یہ مشق کرنے کا حلقہ نہیں ہے، اچھی طرح سے صاف کتاب پڑھی جاوے۔ حدیث کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھیں، فائدے کو 1 مرتبہ پڑھیں، اور دھیان سے سنیں۔ ہاں، فضائل کو خوب سننا ہے اور اتباع کی نیت سے سننا ہے۔ کس نیت سے سننا ہے بھائی؟ بولو نہیں بھائی؟ ہاں، دھیان سے سننا ہے، اور اتباع یعنی اس پر عمل کرنے کی نیت سے سننا ہے کہ جو سنیں گے ہم عمل کریں گے۔ فضائل سے جذبات بنتے ہیں، حلقوں میں، تعلیم کے حلقوں میں ہم جی لگاویں اور دھیان سے سنیں۔ پڑھنے والا جو ساتھی ہے صاف پڑھیں، حدیث کو 2 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ تک کے بعد ذہن نشین ہو جائے، اور پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے نیت بناتے جاوے کہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ اللہ سے توفیق مانگیں گے کہ اللہ تو عمل کی توفیق دے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھے عمل کی اللہ سے توفیق مانگ رہے ہیں اور مدد مانگ رہے ہیں کہ اللہ اچھے عمل پر تو میری مدد فرما، حسن عبادت پر مدد فرما، ذکر پر، شکر پر مدد فرما۔ تو اچھی نیت کے ساتھ پڑھیں گے، اچھی نیت کے ساتھ سنیں گے، اور اللہ سے مدد مانگیں گے کہ اللہ تو ہمارے لیے ان چیزوں پر عمل کرنا آسان کر دے، تو ہماری مدد کر دے۔ تو انشاءاللہ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن تعلیم میں جو چیزیں سنیں گے انشاءاللہ اللہ پاک اس کے عمل کی توفیق دے دے گا، زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی۔ یہ مقصد ہے اس کام کا، یہ مقصد ہے تعلیم کا کہ ہم عمل والے بن جاویں، فضائل سن کر عمل کرنے والے بنیں۔ اس لیے خوب جی لگاویں، جان کھپاویں تعلیم میں۔ جو جماعت پہ جا رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ تعلیم میں خوب جی لگاویں، دھیان سے سنیں، ادب سے بیٹھیں گے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتیں سن رہے ہوں گے تو باوضو بیٹھیں گے، باادب بیٹھیں گے، دھیان سے سنیں گے، عمل کی نیت کریں گے، انشاءاللہ اللہ پاک عمل والا بنا دے گا۔ اور جو ہمارے بھائی مقام پر گھروں کی طرف جا رہے ہیں تو مسجد میں ایک وقت تعلیم کا حلقہ قائم کرتے ہیں، فضائل کا حلقہ، ایسی کسی ایک نماز کے بعد جس پر سب کا جڑنا جمع ہونا آسان ہے، تو اپنی اپنی مسجدوں میں حلقے قائم کر کے ان فضائل کو خوب پڑھیں گے، سنیں گے۔ وہ سنیں گے انشاءاللہ؟ کون کون سنیں گے؟ اللہ سب کو توفیق عطا فرما دے۔ اور اسی حلقے کو اپنے گھر میں بھی قائم کرنا ہے، اپنے بیوی بچوں کو لے کر بیٹھیں، سب جگہ فضائل کے حلقے قائم کریں گے تو فضائل عام ہوں گے، سنیں گے، فضیلتیں جتنی سنیں گے جذبات بنیں گے۔ 5 سال کا بچہ حفظ کی فضیلت سن رہا ہے تو اس کا قرآن کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ 15 سال کی بیٹی جو ہے وہ نماز کے فضائل سنے گی، اپنے گھر میں نماز قائم کرے گی۔ جوان ہونے والی بیٹی، شادی ہو کر رخصت ہونے والی بیٹی، وہ حضور علیہ السلام اور صحابہ صحابیات کی زندگی کو سنے گی، اس کا جذبہ بھی بنے گا، میں حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ، حضرت رقیہ، ام حبیبہ ان رضی اللہ تعالی عنہن ان کے جیسی میں زندگی گزاروں۔ یہ ایک آسان طریقہ ہے ذہن سازی کا،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ والی مبارک زندگی کو عام کرنے کا یہ بہت آسان طریقہ ہے کہ گھروں میں بھی تعلیم کے حلقے قائم کر دیے جاوے. یہ خاموش دعوت ہے. سنتے رہیں گے، وہ سنتے رہیں گے، دھیرے دھیرے جذبات بنتے رہیں گے. اس وقت چونکہ بے دینی کو سنا، رسم و رواج کو سنا ہے، تو بچوں کے بھی وہی مزاج ہے، جذبات ہیں رسم پوری کرنے کے، جذبے پورے کرنے کے. بوڑھی عورتوں کے بھی وہی جذبات ہیں شادی بیاہ میں، خوشی غمی میں، کہ قوم اور سماج کے رسم و رواج کو پورے کیے جاوے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریعت کو، اللہ کے حکموں کو سنا ہی نہیں ہے. حکم کو پورا کرنے کے فضائل کو انہوں نے سنا ہی نہیں ہے. جب وہ حکم کے پورے کرنے کی فضیلتوں کو سنیں گے تو انشاءاللہ ان کے جذبات بنیں گے حکم پورا کرنے اور فضیلتوں کو حاصل کرنے کا جذبہ بنے. تو فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دیں گے. گھر کی عورتیں قربانی دے گی، بچے قربانی دیں گے کہ ہم کو فضیلت حاصل ہو، اللہ ہمیں اجر دے، اللہ ہمیں بدلہ دے، اللہ راضی ہو جاوے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی برکتیں ہمیں حاصل ہو جاوے. اس کا راستہ یہ ہے کہ ہم سنانا شروع کر دیں، گھر میں تعلیم کرے پابندی سے. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا اس تعلیم کے راستے سے گھر میں فضا بنتی جائے گی، نماز کی، عبادت کی، ذکر کی، تلاوت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی، مسنون دعاؤں کی، سادگی اور حیا کی جو صفتیں ہیں بنیادی ایمان والوں کی، کہ وہ عبادت گزار ہو، حیا والا ہو، سادگی والا ہو، تواضع والے ہوں. یہ ایمان والوں کی صفتیں ہیں. سچے ہوں، امانت دار ہوں، دیانت دار ہوں، یہ صفتیں ہیں مومنین کی. جب یہ چیزیں انشاءاللہ وجود میں آئے گی تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری صفتیں وجود میں آ جائے گی. تو تعلیم کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ گاہے گاہے یہ 6 صفات جو ہے اس کا مذاکرہ کریں گے. ایمان، نماز، علم، ذکر، اخلاق، اخلاص اور راہ خدا کی محنت. گھر والوں کے سامنے بھی ان چیزوں کو کھولیں، وہ بھی سنیں، ان کے بھی جذبات بنیں، اور ان کے اندر بھی دعوت دینے کا داعیہ پیدا ہو. بچے بھی داعی بنے ہمارے ایمان و عمل کے، آخرت کے. گھر کی عورتیں بھی داعی بنے کہ وہ بچیوں کو دعوت دے رہی ہو، وہ اپنی بھائیوں بہنوں کو دعوت دے رہی ہو. گاہے گاہے صفتوں کا مذاکرہ کریں اور اس کی فضیلتوں کو بولیں تاکہ وہ دوسروں کو سنانے والے بنیں. گھر میں ماں بیٹی کو سنا رہی ہو، بیٹی ماں کو سنا رہی ہو، بہن اپنی بہن سے بات کر رہی ہے تو ایمان کی، عمل کی بات کر رہی ہے، حضور کی سنت کی بات کر رہی ہے. رسم و رواج کی باتیں پھر گھر سے ختم ہو جائے. اس وقت ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں جو مذاکرے اور باتیں ہیں تو کیا باتیں ہیں؟ جو موقع ہے اس وقت کی رسم کیا ہے، اس وقت کا رواج. شادی ہے تو شادی کی رسم کیا ہے، جنازہ ہو گیا تو اس وقت کے رواج کیا ہے، وہ لوگ یاد دلاتے ہیں. دیکھو یہ بھی رواج ہے، دیکھو یہ کرنے کا ہے، دیکھو. حالانکہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، شریعت سنت پہ کوئی اصل نہیں، لیکن اس کو یاد دلانے والے 10 آتے ہیں. تو یہ رہ گیا، وہ رہ گیا، جس کی کوئی اصل نہیں ہے کیونکہ اس کے مذاکرے ہیں. یہ تعلیم کے راستے سے گھروں میں انشاءاللہ ایمان عمل کی بات ہوگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور آپ کے طریقوں کی بات ہوگی. تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے ہمارے گھروں سے اپنے آپ رسم و رواج ختم ہو جائیں گے اور طریقے زندہ ہو جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے تعلیم کے راستے سے ہمیں اس کو چلانا ہے. چلائیں گے انشاءاللہ. کون کون نیت کرتے ہیں کہ پابندی سے تعلیم کریں گے؟ اس عمل کو ہمیں یہاں سے لے کر جانا ہے تاکہ جو دوسرے نمبر کی ذمہ داری جس کو ابھی میں نے عرض کیا تھا اپنے اہل و عیال کی، وہ ذمہ داری ہم اچھی طرح سے پوری کریں. اور محلے میں گشتوں کے راستے سے ہمیں وہ ذمہ داری جو ہمارے قرب و جوار کے لوگوں کا حق بنتا ہے ہمارے اوپر ان کو سمجھنے سمجھانے کا، تو گشتوں کے راستے سے اس کو پورا کریں گے. دوسرے گشتے کے راستے سے شہر کے اطراف اور کناروں کو کور کریں گے. اور 3 دن کے راستے سے اپنے قرب و جوار کے وہ دیہات جہاں مسلمان قسم پرس ہیں، اذان نہیں ہے، نماز نہیں ہے، وہاں بچوں کی تعلیم کا نظام نہیں ہے، ہمارے اوپر حق بنتا ہے. ان پر کوئی دنیاوی حال آتا ہے ہم فکر کر لیتے ہیں، ان کی کھانے پینے کا، ان کے لیے کوئی نظام کرنا ہے. اللہ کا فضل ہے کہ مسلمان ایک دوسروں کی خیر خواہی کر لیتے ہیں. یہ بہت بڑی خیر خواہی ہے کہ ہم ان کے دین کے بارے میں، ان کے ایمان و عمل کے بارے میں، ان کی آخرت کے بارے میں ہم فکر مند ہو جاوے اور قربانی دے کر ہر مہینے 3 دن اپنے یہاں سے جماعتیں بنا کر قرب و جوار میں جاوے جہاں قسم پرس مسلمان آباد ہیں. ان کے پاس زیادہ دین نہیں ہے، ان کے پاس جائیں گے، ہمدردی اور خیر خواہی لے کر جائیں گے. اپنے اندر قوت اور مضبوطی پیدا کرنے کی نیت سے ہم ان کو دعوت دیں گے. ان کو حقیر سمجھ کر نہیں، ان کو ہم سے کمتر سمجھ کر نہیں. ان میں بہت سے وہ ہوں گے جو ہم سے بہت آگے ہوں گے، ہاں اس لیے انہیں حقیر نہیں سمجھیں گے، بلکہ ہم اپنے اندر ان عملوں کی مشق کرتے ہوئے
اپنے اندر ان چیزوں کو لانے کی نیت کے ساتھ ان کو بھی دعوت دیں گے کہ وہاں سب جگہ اذان شروع ہو، نماز شروع ہو، اعمال شروع ہو، اور فرائض، اللہ کے فرائض وہاں زندہ ہو جاوے، بچوں کی تعلیم و تربیت کا نظام ہو جاوے، اور وہاں کی جو عورتیں ہیں وہ ان عورتوں میں بھی دین زندہ ہو، اس پوری نیت کے ساتھ وہاں جائیں گے اور ان کو اس کے لیے تیار کریں گے، آمادہ کریں گے، کھلا کر پلا کر ان کے ساتھ ہم رواداری کر کے محبت اور اخلاق کے ساتھ، جو اس کام کا سب سے بڑا جوہر ہے، محبت کے ساتھ کام کریں گے، اخلاق سے کام کریں گے۔ کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، ہم اچھا سلوک کریں گے۔ ہاں، سمجھنے سمجھانے کی بات ہوگی، لڑنے لڑانے کی بات نہیں ہے، یہاں لڑائی جھگڑا نہیں ہے، بلکہ سمجھنا سمجھانا ہے، خود بھی سمجھنا ہے اور اپنے ایمان والے بھائیوں کو بھی دین، ایمان، اعمال، اخلاق، آخرت، ان ساری چیزوں کو فضائل کے راستے سے سمجھانا ہے، تاکہ ایک ایک مسلمان ان کاموں کو اپنی جگہ پر قائم کر لیں اور وہ ایک مبارک زندگی گزارنا شروع کر دیں، جس زندگی سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو اس کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ سبھی، اور پھر سال پورا ہوتے ہوئے سال بھر یہ کرتے رہیں گے، اور سال میں کم از کم ایک چیلہ، 40 دن بہت تھوڑا وقت ہے، زیادہ نہیں ہے۔ ہر آدمی اگر صحیح ترتیب قائم کر لے تو تاجر، مزدور، ملازم، پڑھا لکھا، ان پڑھ، 40 دن لگانا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، بہت آسان، بہت ہی آسان۔ اللہ توفیق دے 4 مہینے لگاوے، بڑی بات کہ آدمی سال میں 4 مہینے، اللہ پاک 8 مہینے میں اس کے باقی کاموں کو بنا دے گا، روزی اللہ دے دے گا، اور قربانی آدمی کی بڑھ جائے گی۔ نہیں ہو رہا ہے تو کم از کم 40 دن کسی حال میں اپنی نیت بنا لیں، ترتیب قائم کر لیں کہ 40 دن کا اپنا وقت، اپنا مہینہ طے کر کے ہمیں جماعت بنا کر مختلف علاقوں میں جانا ہے، ہاں، ملک کے دیگر صوبوں میں جانا ہے اور علاقوں میں جانا ہے، اور وہاں جا کے ہمیں اپنا دین سیکھتے ہوئے، اپنے دین پر اچھی طرح مشق کرتے ہوئے ہمیں دوسروں کو پہنچانا ہے۔ عقل مند تاجر وہ ہے جو خود نفع کماتے ہوئے دوسروں کی خدمت کرے، لیکن جو گھاٹا کھاتے ہوئے کاروبار کرتا ہے وہ عقل مند ہے بھائی، کہ خود کے اعمال کی پابندی کے ساتھ نماز بن رہی ہے، ذکر کی توفیق ہو رہی ہے، اخلاق کو درست کرتے ہوئے، اللہ کے راضی کرنے کے جذبے سے انسانوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے آدمی دوسروں میں بھی ان چیزوں کو منتقل کرنے کے لیے سال میں کم از کم اپنی چلے کا نظام بناوے۔ اللہ توفیق دے، 4 مہینے کی ہمت کرے، تو اس طرح سے ان اعمال کو قابو میں لانا ہے۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ سبھی جو جا رہے ہیں، وہ اللہ ان کے سفر کو آسان کرے، قبول کرے، وہ وہاں ان سارے چیزوں کی پابندی کریں گے، گشتوں کی، تعلیم کی، اور خوب سیکھنا سکھانا ہے۔ ایک تو اجتماعی تعلیم فضائی کی، لیکن انفرادی طور پر کلمہ صحیح کرنا ہے، نماز صحیح کرنی ہے، وضو صحیح کرنا ہے، اور زندگی کے جو فرائض ہے، بنیادی چیزیں ہیں، اس کو اچھی طرح سے حاصل کرنا ہے، سیکھنا ہے۔ ان چیزوں کو اچھی طرح سیکھنا سکھانا ہے۔ ان چیزوں کو سیکھنا سکھانا ہے اچھی طرح سے۔ سب سے پہلے کلمہ صحیح کرنا ہے، اس کے الفاظ کو صحیح کرنا، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے اب نماز ہے، تو نماز میں پڑھنے کی جو صورتیں ہیں وہ تو اجتماعی حلقے میں اس کو کرتے رہیں گے، لیکن ضرورت ہے، نئے ساتھی ہیں تو اجتماعی کے علاوہ انفرادی میں بھی پہلے سورہ فاتحہ اور چھوٹی صورتیں صحیح کر لیں، پہلے وہ صحیح کر لیں، پھر اس کے بعد آگے بڑھیں، دھیرے دھیرے آگے جانا، ایک ایک آیت کر کے صحیح کریں، ایک آیت صحیح ہو جائے دوسری آیت صحیح ہو جائے تیسری صحیح ہو جائے چوتھی آیت، 7 آیت ہے سورہ فاتحہ، چاہے 7 دن لگ جاوے، 15 دن لگ جاوے، لیکن اس کو صحیح، یہ تصحیح قرآن کا حلقہ ہے، خالی قرات قرآن کا حلقہ نہیں ہے کہ جیسا آتا ویسا پڑھتے رہیں، روزانہ 10 صورتیں ہو رہی، ایسا نہ ہو، ایک ایک آیت کو صحیح کریں تاکہ دھیرے دھیرے صحیح ہو جاوے، صحت ہو جاوے قرآن۔ پھر چھوٹی چھوٹی 2 صورتیں پہلے لے لی، پھر اس کے بعد آگے بڑھ کے کم از کم 10 صورتیں صحیح ہو جاوے، تاکہ فرض نمازوں میں، سنت نمازوں میں، نفل نمازوں میں صحیح قرآن کی تلاوت کر سکے۔ یہ پہلا سیکھنا سیکھا۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے وضو سیکھنا ہے، وضو کے فرائض ہیں، واجبات، سنتیں، نماز کے فرائض، واجبات، سنتیں ہیں، ایسے ضروریات زندگی کے متعلق ضروری مسائل ہیں، پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں، غسل کے، وضو کے ہیں، اور جیسے آگے بڑھتے دھیرے دھیرے اذان ہے، اقامت ہے، نماز کا صحیح، اتنی نماز صحیح ہو جاوے
کہ آدمی اگر کسی موقع پر نماز پڑھانے کا موقع آئے تو صحیح نماز پڑھا لے، اتنا دین آدمی سیکھ لے، ابتدا ہے یہ۔ اور دعوت کے اعتبار سے اتنا اعمال کو سیکھ لے، تعلیم کو، گشتوں کو، ملاقات کو، تشکیل کو، کہ اگر موقع آئے، ایک آدمی 40 دن لگا کر آیا اور مہینے کے بعد 3 دن کی جماعت بنی اور ان کو کہے آپ یہ جماعت چلا لو، تو وہ آسانی کے ساتھ اتنے اعمال کروا دے جتنے وہ سیکھ کر آیا وہاں سے، اور وہ وہی بنیادی اعمال۔ اور یہ بہت آسان ہے، اس میں کوئی چیز مشکل نہیں ہے، ہاں آسانی کے ساتھ اس کا سیکھنا سکھانا ہو۔ انہی چیزوں کو مذاکروں میں لیں، فضولیات کے مذاکرے نہ کریں، ایران توران سے، لایانی سے اپنے آپ کو بچاویں، کسی کی تحقیر سے، کسی پر تنقید کرنے سے، کسی کا رد کرنے سے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہاں اختلافات کو نہ چھیڑیں، بلکہ یہ کرنے کے جو کام ہیں ان کاموں کے مذاکرے بھی کرتے رہیں اور انہی کاموں میں لگے رہیں گے، سیاسی باتیں نہیں کریں گے، حالات حاضرہ میں کیا چل رہا ہے وہ ہم اس کا مذاکرہ نہیں کریں گے۔ ہماری انفرادی اجتماعی دعوت میں یہی چیزیں ہوگی، اور سیکھنے سکھانے کے موقع پر جو چیزیں ہیں، اہم چیزیں، ان چیزوں کو سیکھیں گے، سکھائیں گے۔ اجتماعی جو حلقہ ہے اس میں قرآن شریف کی مشق ہوگی، اور باقی انفرادی اوقات میں جیسے میں نے عرض کیا، ان ضروری چیزوں کو آپس میں 2-2 3-3 کی جوڑیاں بنا لے ساتھیوں کی، تاکہ وہ ان چیزوں کو سیکھتے سکھاتے رہے۔ تعلیمی گشت میں 2 ساتھی گئے ہیں، واپس آتے ہو کوئی چیز دوسرے کو سکھا کے لائے۔ ملاقاتوں میں 2 ساتھی گئے تھے، چل رہے تھے، دن بھر پھر رہے تھے، تو راستے میں چلتے پھرتے انہوں نے کسی کو کوئی دعا سکھائی ہے، کوئی سنت سکھائی ہے، سیکھنے سکھانے کی فضا بنا۔ پھر ہمارے پاس اور وقت ہے تو اس میں مزید ہمارے فرائض کی پابندی کے ساتھ، نماز تو اجتماعی عملوں میں سے ہے، بہرحال ہر وقت سفر حضر میں ہو تو فرض ہیں، سفر میں قصر ہو جاتی ہے، قضا کی اجازت نہیں ہے کہ سفر میں قضا کر دیں، وہ اکٹھی پڑھ لیں گے، موقع حاصل کر کے سفر میں اطمینان کے ساتھ نماز کو پڑھ لیں۔ ہاں قصر ہو جاتی ہے، ظہر عصر عشاء کی بجائے 4 کے 2 رکعت پڑھنی، لیکن اس کی کوشش کریں کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، سفر میں ہم نماز پڑھیں کسی کو حرج نہ ہو، کوئی ایسی جگہ مناسب جگہ دیکھ کر کسی کونے میں ہم اپنی نماز پڑھ لیں کہ کسی کو حرج نہ ہو، ہماری عبادت سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو، تو اس کی کوشش کریں گے کہ سفر و حضر میں نماز قضا نہ ہو، وہ تو اجتماعی عمل، لیکن اس کے علاوہ انفرادی طور پر نوافل ہیں، تہجد ہیں، اشراق ہیں، چاشت ہیں، اوابین ہیں، کوشش کریں کہ اس کی بھی پابندی ہو۔ تہجد میں اچھا وقت لے کر اٹھیں، جماعت میں اور کوئی کام تو ہے نہیں، رات میں جلدی آرام کر لیں، رات میں زیادہ دیر تک جاگے نہیں، حدیثوں میں بھی منع ہے، لا سمرۃ بعد العشاء، کہ عشاء کے بعد فضول قصہ گوئی نہ کریں۔ ہاں کوئی ضروری کام ہے، کوئی آدمی دینی کسی مشغولی میں ہے، عبادت میں ہے، تلاوت میں ہے، سیکھنے سکھانے میں، پڑھنے پڑھانے میں ہے، یا دنیا کا ایسا ضروری کام ہے جو آدمی کی ضروریات زندگی میں شامل ہے، ٹھیک ہے، باقی فضول بیٹھے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، مجلس لگائی ہے، ٹھنڈا پی رہے ہیں، گرم پی رہے ہیں، پان کھا رہے ہیں، یہ ضرورت سے زائد چیزیں ہیں۔ جماعت میں نکل عشاء کے بعد ٹہلنے کے لیے جا رہے ہیں، ٹھنڈا گرم کر رہے ہیں، تو یہ سارا ضرورت سے زائد ہے، ضروریات میں شامل نہیں ہے، اس لیے کوشش کریں جلدی آرام کریں اور سنت کے مطابق آرام کریں۔ اگر سنت کے مطابق آرام کریں گے تو ہمارا آرام بھی عبادت بن جائے گا، ہاں آرام بھی عبادت، اس لیے یہ پورا مجمع طے کرے کہ انشاءاللہ آرام بھی سنت کے مطابق کریں گے انشاءاللہ۔ گھر میں بچوں کو بھی سکھائیں گے سونے کے آداب کیا ہیں، سونے کی دعا کیا ہے، سونے کا طریقہ کیا ہے۔ اس وقت نظام زندگی میں سنتوں کا اہتمام نہ ہونے کی وجہ سے جو معاشرہ رائج ہو رہا ہے وہ جانوروں جیسا ہے، جانوروں جیسا ہے کہ لوگ الٹے لیٹتے ہیں، اور وہ بعضوں کا تو ایک عادت سے ہو جاتی ہے، پھر ایک بھائی ایسا لیٹ رہا ہے اس کو دیکھ کر دوسرا بھائی بھی وہی سیکھا، تیسرا بھائی بھی وہی سیکھا، چوتھا بھائی بھی وہی سیکھا۔ لیٹنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، بیٹھنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، کھانے کا کوئی طریقہ، کھڑے کھڑے کھا رہے ہیں، چلتے چلتے کھا رہے ہیں۔ اس لیے سنت والی زندگی کے مذاکرے بھی کرنے ہیں، گاہے گاہے کھانے کی سنتیں، سونے کی سنتیں، اور مسجد کے آداب، نہانے دھونے کی سنتیں ہیں، تو اس کا گاہے گاہے مذاکرہ، راہ خدا میں جو جا رہے ہیں وہاں پر اس کا مذاکرہ کریں، اور جو حضرات گھروں کی طرف جا رہے ہیں تو اپنے گھروں میں بھی ان سنتوں کا گاہے گاہے مذاکرہ کریں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کہ یہ کھانے کی سنتیں ہیں، یہ سونے کی سنتیں ہیں، یہ لباس کی سنتیں ہیں، عید آ رہی ہے تو عید سے کچھ چند دنوں پہلے عید کی سنتیں ہیں، ہر ہفتے جمعہ آ رہی ہے تو جمعہ کی یہ سنتیں ہیں، تاکہ صحیح زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہمارے گھروں میں زندہ۔ ہم سوچیں
کہ کیا ان سنتوں کا مذاکرہ ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے؟ رواجوں کا مذاکرہ تو ہر وقت ہو رہا ہے. شادی سے پہلے لوگ آتے ہیں محلے والے اور کہتے ہیں بھائی یہ بھی سماج میں یہ رواج ہے، یہ بھی رواج ہے، یہ بھی رواج ہے، سب وہ یاد دلاتے ہیں. حالانکہ بڑے مشکل کام ہے ان رواجوں کو پورا کرنا، لیکن اس کے مذاکرہ اور ماحول ہے تو سارے رواج غریب سے غریب آدمی بھی پورے کر لیتا ہے. اور چونکہ سنت والی مبارک زندگی کا مذاکرہ نہیں ہوتا تو بعض مرتبہ ظاہری طور پر عبادت گزار آدمی کے گھر میں اور دعوت کے کام کرنے والے آدمی کے گھر میں بھی سنت کے مطابق عید، جمعہ اور شادی بیاہ نہیں ہو پاتا. اس لیے سب طے کریں انشاءاللہ کہ اپنے گھروں میں تعلیم کا خوب اہتمام کریں گے اور گاہے بگاہے اپنے گھر میں جو اپنے بیوی بچوں کو یہ ضروری جو دین ہے جو ہمارے ذمے ہے ان کو سکھانا، سنت والی مبارک زندگی ہے تو ان کے ساتھ گاہے گاہے مذاکرہ کریں گے انشاءاللہ. جو حضرات جماعتوں میں جا رہے ہیں وہاں پر اس کا مذاکرہ کریں گے اور اس کی مشق کریں گے، اس کی مشق شروع کر دیں گے ان دعاؤں کی، ان سنتوں کی، تاکہ یہ ہمارے عادت میں آ جاوے. اور عادت میں آتے آتے دھیرے دھیرے پھر اس میں عبادت کی کیفیت پیدا ہوگی، پھر اس میں کیفیت پیدا ہو جائے گی، پھر اس میں مزہ آئے گا. اور یہ اتنی آسان زندگی ہے کہ تیزی کے ساتھ یہ صرف ہمارے گھر میں نہیں انشاءاللہ پوری دنیا میں چلے. جیسے صحابہ اس کو لے کر گئے دنیا میں تو بڑی آسانی کے ساتھ لوگوں نے اس زندگی کو قبول کر لیا. صرف فقیروں نے نہیں، دنیا کے مالداروں نے، پڑھے لکھوں نے، بادشاہوں کی اولاد نے اس مبارک زندگی کو قبول کر لیا، اس لیے کہ یہ سب سے آسان زندگی ہے، یہ خوشگوار زندگی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہے. یہ ہمارے تعلیم کے مقاصد میں سے ہے، اس لیے سیکھنا سکھانا ہے. اجتماعی تعلیم جتنی ہے وہ اپنی جگہ ہے، باقی انفرادی طور پر سیکھتے سکھاتے رہیں گے. جو ہمیں آ رہا ہے سکھائیں گے، جو نہیں آ رہا ہے سیکھیں گے. یہ ہمارے کام کا ایک بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے یہ سیکھنا سکھانا، جس کی اس وقت بڑی کمی ہے. گھروں میں بھی کمی ہے. ماں باپ بچوں کو سارا وہ حوالے کر دیا ہے مکتب کے کہ بچہ مکتب میں جا رہا ہے تو وہ جتنا وہاں سیکھ لے ٹھیک، لیکن عمل تو گھر کے ماحول میں ہی ہوگا. اس لیے گھر کے ماحول میں اس کا مذاکرہ بھی کرنا ہے، سیکھنا سکھانا بھی ہے، تاکہ ایک صحیح زندگی ہمارے گھروں میں زندہ ہو جائے. اور پھر ہمیں ذکر و عبادت میں لگنا ہے. فرض نمازیں تو اپنی جگہ پر ہیں، اس کی ہر حال میں پابندی ہے، اس کے ساتھ یہ نوافل ہیں، تہجد ہیں، راہ خدا میں اچھا وقت ہوتا ہے. اپنا ایک وقت طے کر لیں کہ اتنے بجے اٹھ جانا ہے. ہاں اتنے بجے اٹھنے کی نیت کر لی ہے، 1 دن 2 دن 4 دن ہوں گے، اللہ پاک اس کی توفیق دے دے گا. اور تہجد کی پابندی کریں، نوافل کی پابندی کریں. لیکن ہاں جن کے ذمہ قضا نمازیں باقی ہیں، زندگی میں پہلے بہت سی نمازیں چھوڑ دی ہیں، اس کو یاد کریں، یاد کر لیں کتنی نمازیں باقی ہیں. 1 سال کی، 2 سال کی، 5 سال کی، یا بعضوں کی 3 نمازوں کی پابندی تھی، 2 نمازیں چھوٹ جاتی تھی، تو وہ 2 نمازیں کتنے سال کی باقی ہیں اس کا حساب کر کے بجائے اس وقت نوافل کے وہ پہلے اپنی قضا پوری کر لیں، اپنی قضا پوری کر لیں. قضا قرض ہے، اپنا قرضہ چکا دیں اور معافی تلافی کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں کہ اللہ چوک ہو گئی تھی، اب میں اس کی قضا کر رہا ہوں، آئندہ ایسی چوک نہیں ہوگی، اور آئندہ کے لیے فرائض کی پابندی کریں. اور پھر نوافل کی بھی پابندی کریں، اس کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کریں گے. تہجد میں خوب رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگیں گے. دن میں دعوت ہے، چلنا پھرنا ہے، ملاقاتیں ہیں، گشتیں ہیں، تعلیم ہے، اور رات کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے رونا دھونا ہے. اللہ کے سامنے روئیں گے، دھوئیں گے. پرانے زمانے میں 20 30 25 40 سال پہلے جو جماعتیں تھیں عموماً اس میں رونے دھونے کا بڑا اہتمام تھا، اس کی ترغیب بھی تھی، رونا دھونا بھی تھا. تو اکثر نئے ساتھی بھی تہجد میں اٹھ جاتے تھے، اور پھر 1 دن 2 دن 4 دن تو رونا دھونا بھی عملی ماحول میں سیکھا جاتا تھا. ایک ساتھی رو رہا ہے وہاں، دوسرا ساتھی تو چوتھے دن چوتھا بھی رونا شروع کر دیتا تھا، اور دھیرے دھیرے پوری جماعت رونے والی بن جاتی تھی. تو اس لیے اس کی کوشش کرنی، جو راہ خدا میں جا رہے ہیں وہاں رونے دھونے کی مشق کر کے اللہ سے منائیں گے. اور جو حضرات گھروں کی طرف جا رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ ہم بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ. ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، فرائض کے بعد دعا مانگیں گے، سفر میں دعا قبول ہوتی ہے، جمعہ کے دن دعا قبول ہوتی، کتنے سارے ایسے مواقع، اذان اقامت کے درمیان میں دعا قبول ہوتی ہے، وہ بھی ایک موقع ہے. ایسے مختلف اوقات کو غنیمت سمجھیں گے اور اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالیں گے. اپنی مغفرت مانگیں گے، اپنے والدین کی، بھائی بہنوں کی، رشتہ داروں کی مغفرت کا اللہ سے سوال کریں گے، ہدایت مانگیں گے، اپنے لیے پوری امت کے لیے مانگیں گے.
دنیا کی اپنی حاجتوں کا بھی سوال کریں گے اور اپنی آخرت کے بارے میں بھی اللہ سے خیر مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ سے ہمارا ایک ربط اور ایک تعلق بننا شروع ہو جائے گا، اور پھر دھیرے دھیرے جب وہ تعلق مضبوط ہو جائے گا تو پھر جس وقت ہم اللہ سے کہیں گے اللہ ہماری حاجتوں اور ضرورتوں کو آسانی سے پوری کر دے گا، اور جو سب سے بڑی ضرورت ہماری مغفرت و ہدایت ہے وہ اللہ پاک ہمیں نصیب کرے گا۔ اس لیے سب طے کریں انشاءاللہ دعا مانگیں گے انشاءاللہ، اور نفل نمازیں ہیں، تلاوت ہے، ذکر ہے، اس کو اپنے گھر میں کرنے کا ہم اہتمام کریں تاکہ گھر میں اس کی فضا بنے، بیوی بچے بھی نماز پڑھنے والے بنے، ذکر کرنے والے بنے، دعا مانگنے والے بنے۔ جیسے گھر کی تعلیم ہم گھر میں کریں گے فضائل کی، تو ایسے ہی اپنے نفل نمازیں، ذکر ہیں، تلاوت ہیں، اس کی ہم کوشش یہ کریں کہ گھر کے ماحول میں بھی کریں، جیسے مسجد میں کرتے ہیں تو ایسے گھر کے ماحول میں فضا بنانے کا یہ آسان راستہ ہے کہ گھر کا ذمہ دار گھر میں اشراق پڑھ رہا ہے، گھر کا ذمہ دار ہے گھر میں تہجد پڑھ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نمازیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اعمال اپنے گھر میں تھے، تو آپ نے وہ اعمال گھر میں کیے، ازواج مطہرات میں منتقل ہوئے اور انہوں نے ان کو کیا بھی اور اس کی روایتیں بھی کی۔